اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں اور بعض بول چابیاں ہیں، چابی رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی، اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے، حیرت انگیز تحفہ۔ اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا، بھنا ہوا، پورا بھنا ہوا بیل تھا، اس کا سر تھا، اس کے سر کو ذبح کیا تو خون بھی بہ رہا تھا دسترخوان پہ، سر کو ذبح کیا تو وہ خون بھی بہ رہا تھا، بیل بھنا بھی ہوا ہے اور خون بھی بہ رہا ہے، چھری پھیری۔ حیران ہوا، یہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ خون نہیں تھا، وہ جیلی تھی، وہ چاکلیٹ تھا، وہ اور کوئی نعمتیں تھیں۔ پھر اس بیل کو کھولا تو اس میں سے بکرے نکلے بھنے ہوئے، پھر بکروں کو کھولا تو اس میں مرغیاں نکلی ہوئی بھنی ہوئی، پھر مرغیوں کو کھولا تو اس میں انڈے نکلے اور میوے نکلے۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دسترخوان ہے، اپنی عظمت کے مطابق دسترخوان ہے۔ میرے اللہ کا دسترخوان، انزل علینا مائدۃ من السماء، پر مولا دسترخوان دے ایسا جیسے عید ہو جائے۔ اب اس آیت کی تنہائیوں، اس آیت کی گہرائیوں اور اس آیت کے اندر کی شہ تک پہنچے۔ اللہ دسترخوان دے، پر دے ایسے کہ جیسے عید کر دے۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کے مطابق مانگے۔ میرے رب کی جتنی عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، میرے رب کی جتنی طاقت قوت ہے، اس کے مطابق مانگے۔ کیا خیال ہے؟ یہ آیت اصل میں دسترخوان کے لیے ہے، اور دسترخوان سے مراد یہ کھانا نہیں، دسترخوان سے مراد دونوں دسترخوان ہیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی، دونوں دسترخوان جو میرے رب کے پسندیدہ دسترخوان ہے، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی بھی۔ ہم افطار کے وقت کھانا مانگتے ہیں اللہ سے، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، کیوں اتنی تھوڑی چیز مانگتے ہیں؟ اللہ سے رزق روحانی کیوں نہیں مانگتے؟ اور جنہوں نے رزق روحانی مانگا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کے ایک خلیفہ تھے، تو فوت ہو گئے تو ان کے خط اٹھائے گئے، اپنے مرشد کو خط لکھتے تھے، اور مرشد کا مزاج تھا اسی خط پہ 2 لفظوں میں جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے، اسی خط میں فرماتے تھے کہ حضرت آپ کی دعاؤں اور توجہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے روزانہ جو ہے 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ الا اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ اللہ ہوتا ہے، 70,000 دفعہ 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ ہوتا ہے، اتنے سپارے ہوتے ہیں، اتنی 100 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں۔ وہ اسکول کے ٹیچر بھی تھے، وہ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، ان کی زندگی کا یہ نظام بھی تھا، پر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا اپنے مرشد کو، کہا کہ خط اٹھا کے دیکھیں، حیران ہو جاتے تھے، مجھے ایک بندہ نہیں، میرے پاس اب بھی کئی بندے ہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب، لاکھ نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، اتنے ارب درود پاک پڑھا، اتنے ارب کلمہ پڑھا، اتنا ارب سورۃ اخلاص پڑھی اور فلاں پڑھا۔ ارب، مجھ سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ ان کا خط آیا تو میں نے رسالہ اس وقت چھپ رہا تھا، میں نے کہا یہ خط بھی اس میں ڈال دو، چھاپ دو۔ کئی ٹیلی فون تو میں نے سنے، ایک فون مجھے یاد ہے اچھی طرح،
कोई 6-7-8 की बात है, 2000। उसने कहा मैं हूँ अवान, और आगे से ये बन जा हटा दूं तो बन जाऊंगा हैवान, लफ्ज हटा दूं तो मैं यूं बन जाऊंगा। तुम्हें पता है तुमने ये क्या छापा है? शिर्क और बिदअत। झूठ छापते हो, धोखा देते हो। वो सच्चा था, गलती हमारी थी, बर्तन नहीं है। उस बर्तन के मुताबिक वो बर्तन छलक पड़ा। इस पे एक बात बताओ, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे हुजूर ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता फरमाए हैं। एक वो है जिनका मैंने इजहार कर दिया, अक्सर अहादीस हज़रत अबू हुरैरा से साबित भी हैं, यानी रावी भी हैं। इल्म का वो बर्तन है, एक वो मैंने दे दिया, और एक इल्म का ऐसा बर्तन है अगर मैं उसका इजहार कर दूं, एक रिवायत तो यह है कि लोग तलवार खींच के मेरा सर जुदा कर दें, एक रिवायत यह है कि गुद्दी से मेरी जुबान खींच लें। मैंने वो इल्म का बर्तन छुपा के रखा। उनका खत था कि इतना सवाला उन्होंने अल्लाह से रिज़्क़ के रूहानी का दस्तरखान मनवा लिया था कि अल्लाह ये दस्तरखान तेरे खजाने में कमी नहीं है, ये दस्तरखान मुझे अता फर। रिज़्क़ के रूहानी का दस्तरखान अल्लाह ने मनवा लिया था, अल्लाह से मनवा लिया था। आप इस आयत के जरिए अल्लाहुम्मा रब्बना, मैंने एक अर्ज किया था, जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, उन दुआओं की कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत, तासीर, कमाल बहुत और दुआओं से बहुत ज्यादा आगे है। इस दुआ में अल्लाहुम्मा है, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकुनु लना ईद। मौला दस्तरखान भेज आसमान से, मौला दस्तरखान भेज आसमान से, दस्तरखान भेज आसमान से, और ऐसा दस्तरखान आसमान से भेज जो तेरी शान के मुताबिक हो। फिर आपकी नस्लों में रिस्क, दौलत और सेहत, बरकत, और फिर कमाल। सोच नहीं सकते कि इल्म के खजाने, रूहानियत के खजाने, जिक्र, तस्बीह, सजदे, इबादत। अच्छा, हमारे यहाँ इबादत में एक वो इबादत है जो हम करते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, नफिल, इशराक, चाश्त, अवाबीन, तिलावत, तस्बीहात। एक लम्हा बंदे पे ऐसा आता है उसकी जहरी इबादत मख्फी हो जाती हैं, और ये हर किसी पे नहीं आता। इमाम मालिक पे आया था कि वो फिर घर में बंद होके रह गए थे, फिर जनाजा वहीं से निकला था, कितने साल घर से बाहर नहीं निकले। इस आयत के जरिए अल्लाह से मनवाएं।